یہ تو تیرے کام نہیں تھے، تجھے اس لیے تو یہاں نہیں بٹھایا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اور ذرا غور فرمائیں، ہم سب کی یہی حالت نہیں ہے؟ کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے؟ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے؟ جس کام پہ ہمیں لگایا گیا تھا وہ کام بھول گئے، اور جو کام اوروں کو کرنے کے تھے وہ ہم نے کرنا شروع کر دیے۔ ایک راز کی بات آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اگر شریعت سمجھ میں آ جائے، حضور کا دین سمجھ میں آ جائے، اور تو اور حضور کا ایک جملہ سمجھ میں آ جائے کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے، یہ ایک جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے کہ دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو دے دیے ہیں، اور ہمیں صرف خلافت دے دی، صرف حکومت۔ بڑی قیمتی زمینیں مسلمانوں کو مل گئیں، شام کی، عراق کی۔ صحابہ نے مطالبہ کیا کہ امیر المومنین سید عمر فاروق سے یہ زمینیں ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کاشتکاری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں جہاں بانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اللہ کا دین آگے پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کاشتکار، یہ زمیندار، یہ پہلے خراج دیا کرتے تھے اپنے اپنے بادشاہوں کو، اب ہمیں دے دیں گے، یہ انہی کے پاس رہنے دو۔ تم میرے نبی کے صحابہ جس کام پہ لگے ہوئے ہو اسی کام میں لگے رہو، اپنے کام کو نہ بدلنا۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کا غالباً یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ، عباسی دور کا ایک عظیم خلیفہ، ہم اس کی جب باتیں پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، اس کی رقت، اس کا گریہ، اس کا رونا دھونا جب ہم دیکھتے ہیں ایک بادشاہ کا، بہت حیرت بھی ہوتی ہے، عبرت بھی ہوتی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی اور بادل گزر رہے تھے، محل کی چھت پہ بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے اور بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ نہیں برستے تو نہ برسو، جہاں بھی جا کے برسو گے اور زمین میں کاشتکاری ہوگی، خراج تو میرے ہی پاس آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی ہارون الرشید کی۔ آپ دیکھیں اس دنیا کی آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے اس وقت کی آباد دنیا، وہ بغداد کے پاس تھی، عباسی سلطنت کے پاس تھی۔ اس کا یہ جملہ اس قدر خوبصورت مجھے لگا کہ جہاں بھی جا کے برسو گے خراج تو میرے ہی پاس آئے گا، غلہ تو میرے ہی پاس چل کے آئے گا۔ بات یہ ہے کہ ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں۔ یہاں کہیں، اب دیکھیے علاقے کا نام میں بھول رہا ہوں کہ افغانستان کے قریب جا پڑتا ہے علاقہ، مسلمان آیا کرتے تھے اور خراج لیتے تھے، باجگزار علاقہ تھا۔ تو صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں جو لوگ خراج لینے جاتے تھے وہ بڑے دبلے پتلے لوگ ہوتے تھے، ان کے چہرے اندر پچکے ہوئے ہوتے تھے،
آنکھیں بھی بیچاروں کی روزے رکھ رکھ کے ایسی لگتی تھیں کہ باہر سے وہ سیاہ نشان پڑے ہوئے ہیں، پیٹ اندر کو دبے ہوئے ہیں، تلواریں ان کی ہیں تو اس پہ نیام نہیں ہے، اس پہ کہیں کہیں کپڑا باندھا ہوا ہے، جوتے ہیں تو پھٹے پرانے ہیں، کپڑے ہیں تو پیبند والے ہیں۔ وہ آتے تھے اور ان کا اتنا دبدبا ہوتا تھا کہ کوئی شخص ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال کے بات کر سکتا تھا، اور وہ خراج لیتے تھے، جزیہ لیتے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حالات مالی طور پہ بہتر ہو گئے۔ اب یہ جاتے تھے تو شاہی پوشاکیں پہن کے جاتے تھے، ان کی تلواروں پہ خوبصورت نیامیں ہوتی تھیں، اور جسم بہت موٹے تکڑے ہٹے کٹے فربا۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار وہ جو آیا کرتے تھے وہ دبلے پتلے لوگ، کمزور سے لوگ مریل سے نظر آتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہوتی تھیں، چہروں پہ سجدے کے نشان ہوتے تھے، وہ لوگ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے باپ دادا تھے، بڑی غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، اللہ نے ہمیں بہت دے دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ ہم سے خراج لیا کرتے تھے، تم نہیں لے سکتے ہو، جاؤ۔ ہم خراج انہیں کو دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 50 سال تک مسلمان ان سے لڑتے رہے، 50 سال تک انہوں نے خراج نہیں دیا۔ دبدبا جو ہے وہ پوشاکوں سے نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی جب چابیاں لینے کو چلے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ بہت بڑی فتح پا رہے ہیں، اس لیے آپ ایسا لباس پہن کے جائیں جو شایع نشان ہو، اور اس سے اسلامی مملکت کی عزت میں اضافہ ہوگا، تو آپ یہ شاہی گھوڑا لیں، مشکی گھوڑا، اور یہ شاہی لباس۔ حضرت عمر فاروق نے شاہی لباس پہن لیا، مشکی گھوڑے پہ بیٹھ گئے، اور جب مشکی گھوڑا چلا تو پتہ چلا کہ اس کی چال میں اور اپنے لباس میں تھوڑی دیر جب چلے تو کہنے لگے روک دو، مجھ میں فخر پیدا ہو رہا ہے، اس سواری سے اور اس لباس سے میرے نفس میں، نفس امارہ میں بغاوت پیدا ہو رہی ہے۔ اور اترے، اسی اونٹ پہ بیٹھ گئے، اور وہی پھٹے پرانے کپڑے، وہی لباس پیوند والا میں، اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے راستے سے عزت دی ہے۔ اسلام کے شاہی پوشاک اور اس مشکی گھوڑے سے عزت نہیں ملے گی، اسلام کے ذریعے سے چیزوں کو عزت ملا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم خلیفہ ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو دینی غیرت تھی، وہ جو ہمارا مشن تھا، وہ پیچھے کو رہ گیا۔ یہاں میں بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت دور سے ایک قوم آئی، بھوکی ننگی، تجارت کی غرض سے، انگریز قوم، بڑی غریب قوم تھی وہ۔ ان کے ہاں موسم جو ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ سال کے 12 مہینے وہ کام کر سکیں، بارش زیادہ ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، سال کے 6 مہینے ویسے ہی وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہیٹنگ پروسیس تو اب شروع ہوا ہے نا، پہلے تو نہیں تھا۔
وہ بیچارے آگ تاپ تاپ کے بیچارے بیٹھے رہتے تھے اور سردیوں کے 6 مہینے مشکل سے گزارتے تھے وہ. یہ الیکٹریسٹی اور یہ ہیٹنگ پروسیس اور یہ گیس اور یہ فلاں تو اب کی چیزیں ہیں. اب وہ سردیوں میں بھی عیاشی کر لیتے ہیں. اس زمانے میں سردیوں میں کام وام نہیں ہوتا تھا ان سے. تو جیسے ہمارے یہاں نوجوان دبئی چلے جاتے ہیں، شارجہ چلے جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں نوکری کی تلاش میں، یا جو زیادہ بہتر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا تجارت درآمد برآمد کے لیے اٹلی چلے گئے، جرمنی چلے گئے، کوئی تجارتی کمپنی بنا لی. ایسے ہی وہ بھوکے ننگے برطانوی لوگ وہ یہاں تجارت کرنے آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی بنا لی. اب جو انہوں نے یہاں دیکھا کہ ارے یہ تو سارے ہی افیونچی ہیں، ان کو تو اپنی ہی پہچان نہیں ہے، ان کو تو ذرا سا پیسہ دو تو اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں. موجہ ہو گئی ہیں. انہوں نے پھر آپس میں لڑانا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے، اور دیکھیں بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، باہر سے فوجیں نہیں لائے وہ، اور نہ ان کی اتنی تعداد تھی کہ وہاں سے برطانیہ سے فوجیں لے. بھائی سارا برطانیہ پورے کا پورا آپ کے پنجاب سے بھی چھوٹا ہے. کیا لاتے وہ؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو یہیں کے ہی آدمی لوگوں کو انہوں نے آپس میں لڑانا شروع کیا. یہیں کے لوگوں کو انہوں نے خریدا، یہیں کے لوگوں کو انہوں نے اپنے لیے تیار کیا. یہیں سے انہوں نے اپنی سپاہ، اپنی افواج سب یہیں سے اکٹھے کیے. انہوں نے باہر سے برطانیہ سے تو لانا ہی بڑا مشکل تھا، بہت تھوڑے آدمی لائے. اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ جما لیا. اس لیے انہیں نظر آ گیا کہ یہ تو بیکار لوگ ہیں، سوئے ہوئے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. انہیں آپس میں بہت آسانی سے لڑایا جا سکتا ہے، انہیں خریدا جا سکتا ہے. اور یہ کام کر لیا انہوں نے. اور آپ نے دیکھا کہ 1857 میں جنگ آزادی بھی جو ہوئی، اس میں بھی ہمارے بڑے بڑے جو نواب تھے، ہمارے بڑے بڑے جو لیڈر تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی. یہ جتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں ان سب کے نوابوں نے غداری کی ہمارے ساتھ، اور وہ جنگ ہم ہار گئے. اور اس کے بعد ہماری جتنی جائیدادیں تھیں، جتنی ہماری جاگیریں تھیں، ان سب کو اس نے چھین کے غدار لوگوں کے حوالے کر دیا. اور غدار لوگوں کو یہ طاقت تھی کہ وہ ہمارے کسی بھی آدمی کو قتل کر دیں. اس قتل کے عوض میں وہ 10,000 روپیہ حکومت برطانیہ کو دے دیں. آپ کو پتہ ہے اس قانون کا؟ 10,000 روپیہ گورنمنٹ کو دے دیں اور ایک آدمی کو قتل کر دیں. اور یہ 10,000 روپیہ ان کی تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ سب کچھ انہیں انگریز سے تو لیا ہوا تھا. یوں انہوں نے چند وڈیروں کو، چند غداروں کو، چند اوباش لوگوں کو جاگیردار بنا کے، وڈیرا بنا کے پورے ہندوستان میں مسلط کر دیا. اور وہ سارے وڈیرے، وہ سارے اوباش، ان سب کی نکیل ایک ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک کمشنر کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اس طرح سے ایک آدمی پورے ڈسٹرکٹ میں ہوتا تھا ڈپٹی کمشنر، یا زیادہ سے زیادہ ایک ایس پی ساتھ اس کے ہوتا تھا. بس 2 آدمی ہوتے تھے گورے، اور پورے ضلع پہ وہ حکومت کر رہے ہوتے تھے. اور کارندے کون ہوتے تھے ان کا ساتھ دینے والے؟ یہی ہندوستانی لوگ. یعنی یہ تاریخ کا عجیب نظارہ ہے. یہیں کے لوگ، یہیں کے کارندے، یہیں کے سپاہی، یہیں کی ساری ایڈمنسٹریشن، اور وفاداری ان کی اپنے ساتھ نہیں ہے، 7 سمندر پار سے آئی ہوئی قوم کے ساتھ ہے. اور وہ آدمی جو اس صورتحال کے خلاف بغاوت کرے، آزادی کے لیے جد و جہد کرے، یہی کے آدمی اس کی مخبری کرتے تھے. سی آئی ڈی بھی یہی کے آدمیوں کی.
بہت حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ انسان جب گرتا ہے تو کتنا گر چلا ہے۔ وہ شخص جو کہ رات کے وقت تہجد کے وقت وضو کے لیے گرم پانی مہیا کیا کرتا تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو، پتہ چلا کہ وہ بھی سی آئی ڈی کا۔ مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے یار اب تو اپنے کپڑوں پہ بھی یقین نہیں رہا کہ ان میں ہی کوئی چھپا ہوا نہ ہو۔ وہ لوگ جو اپنے شمار ہوتے تھے، رات دن کی صحبت اٹھانے والا شاگرد خادم مرید، پتہ چلا وہ بھی حکومت برطانیہ کا گماشتہ ہے۔ کس کا رونا روئیں بھائی؟ یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ انسان اپنی خودی گنوا بیٹھتا ہے، اپنی پہچان گنوا بیٹھتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ہوں کیا، مجھے کس کام پہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔